بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مریم علیہ السلام کے حمل کی کیفیت یوں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنی خالہ یا بہن کے گھر غسل حیض کرنے کے لیے گئیں، پھر پردہ لٹکانا چاہتی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بے ریش اور خوبصورت نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ نامحرم میری طرف متوجہ ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، میں پناہ چاہتی ہوں تم سے، ساتھ اللہ کے، اگر تو پرہیزگار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جس سے تو ڈرے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تجھ کو پاکیزہ لڑکا بخشنے آیا ہوں، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا۔ لوگوں سے باتیں کرے گا جب جھولے میں ہوگا اور جب پوری عمر کا ہوگا، اور وہ نیک بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا بیٹا کیسے ہوگا کہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تیرا کہنا صحیح ہے، لیکن تیرے اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے لیے بغیر باپ کے بیٹا دینا آسان ہے، جس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: مریم نے کہا، اے میرے پیارے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جب کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ بی بی مریم علیہ السلام کو اسی وقت اتنی بڑی بشارت دی گئی کہ وہ نبی ہوگا، بنی اسرائیل اور تورات و انجیل کا عالم ہوگا، اور وہ بڑے معجزوں والا ہوگا، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش غرض یہ کہ تمام بشارتوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں روح مبارک کو پھونک دیا، جس سے فی الفور حمل رہ گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام فرمایا کرتی کہ دوران حمل تنہائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرتے تھے اور مجمع میں خدا کی تسبیح بیان کرتے تھے، حالانکہ آپ علیہ السلام ابھی پیٹ میں تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور آپ کی خالہ صاحبہ جب آپس میں ملاقات کرتی تھیں تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خالہ کے پیٹ کا بچہ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام بھانجی کے بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جدا ہے، یعنی سلام کرتا ہے۔ یوسف نجار جو بی بی مریم علیہ السلام کے ماموں کا بیٹا تھا، وہ بیت المقدس میں عبادت کرتا رہتا تھا اور کبھی کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو خالہ کے پاس پہنچاتا تھا۔ جب حمل کی حالت سے آگاہ ہوا تو اس نے بھی تحقیقات کی تو حضرت مریم علیہ السلام نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ جب ولادت کا وقت آ گیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو قدرتی ندا ہوئی کہ اس شہر سے باہر چلی جاؤ، اگر تیری قوم تجھ کو اس کے واضح پر دیکھے گی تو تجھ کو اور تیرے فرزند کو قتل کر دیں گے۔ حضرت مریم علیہ بیما یوسف نجار بیت المقدس سے روانہ ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی راہ پر تھے۔ جب دو فرزند راہ قطع کی تو بیت اللہ میں پہنچے، وہاں بشدت در سواری سے اتری اور پشت مبارک ایک خوش سرمے سے لگا بیٹھی۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ ایک پرانا مکان تھا جس میں خشک کھجور کا ایک درخت تھا، جس سے ٹیک لگایا پھر بغیر تکلیف کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے کاش میں اس حالت سے پہلے ہی مر جاتی اور نسا منسیہ ہو جاتی۔ حق تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا اور اپنے فضل و کرم سے وہی ان کے پاؤں کے نیچے ایک پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا۔ ملائکہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام باحکم رب خلیل ندا دی کہ اے مریم غمگین مت ہو، اللہ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور خشک درخت کو سرسبز کیا ہے۔ اب تو خرمے کی شاخ کو ہلا، وہ تجھ پر تازہ خرمے گرائے گا تو تو تازہ خرمے کھاؤ
اور پانی پی اور بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اگر لوگ مجھ سے پوچھیں کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اگر تو کسی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدا کے لیے روزہ نظر کیا ہے کہ کسی بنی آدم سے بات نہ کروں گی۔ اس زمانے میں کھانے اور پینے کے علاوہ باتوں سے بھی روزہ ہوتا تھا، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: مریم علیہ السلام نے اس حمل اٹھا لیا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر درد زدہ اس کو کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری چیز ہو جاتی۔ پھر مریم علیہ السلام کو اس نے نیچے سے آواز دی کہ غمگین نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور آپ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے، اس سے آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، بس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کوئی آدمی دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے، تو آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بشارت سے بے غم ہو گئی اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 روز وہی رہی، پھر اپنے گھر واپس آئیں۔ ہر طرح کی بشارتیں بی بی مریم علیہ السلام کو فرشتے نے بتا دی اور سوال کا جواب بھی بتا دیا تھا کہ تو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل نے یہ صورتحال دیکھ کر بڑے غصے سے کہا کہ یہ کیا برا کام تو نے کیا ہے، اے ہارون کی بہن، یعنی تو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح عبادت کرتی تھی اور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ پھر سب غصے ہو کر بولے کہ تو ہم سے تمسخر کرتی ہے کہ ہم اس چھوٹے بچے سے باتیں کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہود نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان بند ہو گئی۔ چنانچہ ارشاد ہے، ترجمہ: پھر اس کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا اے مریم تم نے تو بڑا طوفان کر ڈالا، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ پھر مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو کہ گود میں بچہ ہے؟ بچہ بولا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں۔